السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 12 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 14 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ حجاب تنازع، کرناٹک میں بعض تعلیمی ادارے کھول دیے گئے، کالجز بدستور بند۔ جنوبی ریاست کرناٹک میں حجاب تنازع کے بعد بند ہونے والے بعض تعلیمی ادارے پیر سے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ کرناٹک میں گزشتہ ہفتے حجاب یا برقع کرنے والی طالبات کے تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی پر تنازع شروع ہوا تھا۔ اس پابندی کو بھارت میں مسلمان خود کو دیوار سے لگانے کے مترادف سمجھ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پیر کو ریاست کرناٹک کے ضلع اڈوپی میں اس تعلیمی ادارے کے باہر پولیس اہلکار تعینات نظر آئے جہاں سے اس سارے معاملے نے جنم لیا تھا۔ پری یونیورسٹی کالج میں طالبات گلابی یونیفارم پہنے داخل ہوئیں، جبکہ ان میں لگ بھگ 1 درجن طالبات ایسی بھی نظر آئیں جنہوں نے اسکارف پہنے ہوئے تھے۔ انتظامیہ نے تعلیمی اداروں کے گرد 5 یا اس سے زائد افراد کے جمع ہونے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ادھر دوسری جانب سوشل میڈیا کی غیر حتمی بعض رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرناٹک کے ایک علاقے منڈیا کے ایک اسکول میں مسلم طالبات اور اساتذہ سے حجاب اتروایا گیا، اس کے بعد ہی اسکول کے احاطے میں انہیں داخلے کی اجازت دی گئی۔ سوشل میڈیا پر یہ زیر نظر ویڈیو وائرل ہے۔ جبکہ ایک دوسری ویڈیو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کرناٹک کے شیوموگا کے KPS اسکول کی ہے۔ اس اسکول میں 13 مسلم طالبات حجاب پہن کر آئی تھیں۔ اسکول انتظامیہ نے جب اسکول کے احاطے میں داخلے سے پہلے ان طالبات سے حجاب ہٹانے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، جس کے بعد اسکول انتظامیہ کی جانب سے ان مسلم طالبات کو گھر جانے کا کہہ دیا گیا۔ کرناٹک کے شری کرشنا آشرم نے حجاب کی حمایت کی۔ کرناٹک کے اسکول کالجوں میں حجاب کے معاملے پر عدالت میں وکالت کر رہے وکیلوں کی مخالفت پر شری کرشنا آشرم نے وکلاء کی تائید کی ہے۔ اسکول کالجوں میں اپنے حجاب پہننے کا مطالبہ کرنے والی طالبات کا مقدمہ لڑتے ہوئے مذہبی کتابوں کا حوالہ دیے جانے پر سینئر وکیل دیودت کامت کی ہندو انتہا پسند جماعت RSS کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس پر رام کرشنا آشرم نے وکلاء کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء نے ہندو دھرم کی کسی طرح کی توہین نہیں کی ہے
ہے بلکہ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آشرم کی جانب سے سوامی بھاوی شانند نے اپنے بیان میں کہا کہ اسکول اور کالجوں میں مسلم بچیوں کے حجاب کے تعلق سے جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اور سماج میں مرحلہ وار سطح پر اسے متنازع بنایا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں سینئر وکیل دیودت کامت کا نام بھی کھینچا جا رہا ہے، جس سے مجھے مزید تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکیل نے صرف اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے موکل کی وکالت کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دھرم کا برانڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوامی بھاوے شانند نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معاملہ جلد سے جلد سلجھ جائے گا اور مظلوموں کو انصاف ملے گا۔ جس کے اندر جتنی شرم و حیا ہے اتنا ہی پردہ ضروری ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امن اور بھائی چارے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ تمام لوگوں کو ملک کے امن اور بھائی چارے کے لیے ووٹ دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق پیر کو دوسرے مرحلے کی پولنگ کے تحت جمعیت علماء ہند کے ایک دھڑے کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے دوپہر تقریباً 3 بجے دیوبند کے HAV انٹر کالج میں بنائے گئے پولنگ بوتھ پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ ووٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا امن اور بھائی چارے کا پیغام ہے اور اسی کے لیے ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ حجاب کے معاملے پر مولانا ارشد مدنی نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حجاب سب کے لیے ضروری ہے۔ جس کے اندر جتنی شرم و حیا ہے اتنا ہی پردہ ضروری ہے۔ اگر شرم و حیا نہیں ہے تو پردہ بھی ضروری نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر شہری پردہ کرتا ہے، وہ کپڑا پہنتا ہے، یہی حجاب ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور ہمارے ملک کا ماحول ایسا ہے کہ اس کی روایت اور تہذیب میں پردہ ہے۔ یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، ہر کوئی لباس پہنتا ہے اور لباس پہننا ہی حجاب ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے اس پرحکمت بیان کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی رائے تبصرے کے خانے میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جسمانی طور پر حاضر ہونے کا حکم۔ UAPA ٹریبیونل نے معروف مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا ہے کہ وہ اپنے حلف نامے کی اسناد کی تصدیق کے لیے ملیشیا میں انڈین سفارت خانے کے سامنے جسمانی طور پر حاضر ہوں یا اگلی سماعت میں اس کے سامنے جسمانی طور پر حاضر ہوں۔ غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ ٹریبیونل کا حکم ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی اسناد کی توثیق کے ساتھ حلف نامہ جمع کرنے میں ناکام رہے، جیسا کہ ٹریبیونل نے پچھلی سماعت میں کہا تھا۔ ملیشیا میں انڈین سفارت خانے کی طرف سے نہ آنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن یعنی IRF کے علاوہ متعدد معاملات جیسے منی لانڈرنگ، UP میں تبدیلی مذہب کا ریکٹ، دہلی فسادات، RGF ٹرسٹ، جعل سازی اور دیگر امور کے لیے تفتیشی ایجنسیوں کے وہ رڈار پر ہیں۔ IRF نے اس سے قبل حکومت کی طرف سے اس پر لگائی گئی پابندی کے خلاف حلف نامہ داخل کیا تھا۔ 55 سالہ اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی تقریروں کو مسلم نوجوانوں میں بھارت مخالف جذبات کو فروغ دینے، نفرت پھیلانے اور انہیں دہشت گردی پر اکسانے کے لیے استعمال کیا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2016 میں اس وقت انڈیا چھوڑ دیا تھا جب سرکاری ایجنسیوں نے ان کی اور ان کی فاؤنڈیشن کی تحقیقات شروع کی تھیں۔ یہ نہ رام کے ہیں نہ کام کے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا اور اتر پردیش پارٹی انچارج سنجے سنگھ نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ عوام سے وابستہ مسائل کے بجائے مذہب اور ذات کی سیاست میں ماہر BJP کے لوگ نہ تو بھگوان رام کے ہیں اور نہ ہی کسی کام کے ہیں۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے دوران آپ امیدواروں کی حمایت میں یہاں پہنچے سنجے سنگھ نے اتوار کو ایک عوامی ریلی میں کہا کہ BJP کے پاس اسمبلی انتخابات میں کوئی انتخابی ایجنڈا نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کی بات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ BJP کا نام ہی بھارتیہ جھگڑا پارٹی ہے، یہ لوگ مذہب ذات کی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست میں نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے ہیں، وہیں آواز بلند کرنے پر ڈنڈے برسانے کا کام کیا گیا ہے۔ سنجے سنگھ نے یہ بھی کہا کہ اتر پردیش میں حکومت بننے پر دہلی کے طرز پر تعینات 100 یونٹ بجلی مفت دیں گے، کسانوں کو سینچائی کے لیے مفت بجلی دی جائے گی، وہیں پرانے بقایا بل بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 10 لاکھ نوجوانوں کو نوکری دیں گے، نوکری نہ ملنے تک انہیں فی ماہ 1000 روپے بے روزگاری بھتہ اور ماؤں بہنوں کو 1000 روپے فی ماہ اور کسانوں کو فصل کی قیمت 24 گھنٹے میں دینے کا کام کریں گے۔
यूपी इलेक्शन आज दूसरे मरहले में हुई वोटिंग। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत पीर को 55 सीटों पर जारी वोटिंग में सुबह 11 बजे तक 23% राय दहिंदगान ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर लिया था। इलेक्शन कमीशन से मौसूला इत्तलात के मुताबिक सभी 9 अज़ला में ठंड की परवाह न करते हुए वोटिंग के तईन लोगों का जोश देखा जा रहा है। ज़िला मुरादाबाद के कुंदर की असम्बली हल्के के नगला गाँव के राय दहिंदगान ने इलाके में तरक्याती काम न होने की वजह से वोटिंग के बाइकाट का ऐलान किया। बरेली, अमरोहा और सहारनपुर के कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी की वजह से वोटिंग में ताख़ीर की भी इत्तलात मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला बरेली के बूथ नंबर 426 और 429 पर ईवीएम में खराबी की वजह से तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से वोटिंग का आगाज़ हुआ। एडिशनल CEO BDR तिवारी के मुताबिक वोटिंग तमाम हल्कों में पुरअमन तरीके से जारी रही। सभी 9 अज़ला में ठंड की परवाह न करते हुए राय दही के तईन लोगों का जोश देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि वोटिंग तयशुदा वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू हो गई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इसके साथ ही इंडिया की खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। और अगर आलमी खबरों वाली वीडियो आपकी नज़र से न गुजरी हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की आलमी खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।